رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نومبر 2013 کی 17 تاریخ ہے۔ کل ایک عرب اسکالر مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کا تعلق مصر تھا، وہ کائرو میں رہتے ہیں۔ تو ان سے بہت لمبی بات چیت ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ۔ سبجیکٹ تھا اسلام اور پالیٹکس۔ تو آج کا یہی سبجیکٹ ہے، اسلام اینڈ پالیٹکس۔ ان کے بات چیت سے مجھے یہ بات واضح ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان میرے جاننے کے مطابق وداؤٹ اینی ایکسیپشن وائلنٹ ہو رہے ہیں، سب کے سب۔ یعنی کوئی ایکٹیو وائلنس میں مبتلا ہے، کوئی پیسیو وائلنس میں۔ ایکٹیو وائلنس کیا ہے؟ لڑنا بھیڑنا، گن اور بم چلانا۔ پیسیو وائلنس کیا ہے؟ ہیٹ، نفرت۔ تو میں بہت سفر کیا ہے، انڈیا میں بھی باہر بھی۔ میرے جاننے میں ہمارا جو سی پی ایس کا حلقہ ہے، اس کے باہر کوئی ایک شخص بھی میں نہیں جانتا، میں اپنے علم کے مطابق، جو وائلنس میں نہ جیتا ہو۔ وائلنس کا مطلب میں دونوں لے رہا ہوں، ایکٹیو وائلنس اور پیسیو وائلنس۔ یعنی یا تو وہ گن کلچر اور بم کلچر چلا رہا ہے، یا پھر وہ ہیٹ کرتا ہے ساری دنیا سے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا اگر کوئی انکار کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی انکار کرنے کی۔ کوئی جو انکار کرے وہ خود بھی وائلنس میں مبتلا ہوگا، نفرت میں۔ تو ان کی بات چیت جو اتنی لمبی چوڑی ان سے میری ہوئی، وہ ایجپٹ کے ایک ٹاپ کے اسکالر تھے۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کا وجہ کیا ہے۔ یہ مسلمانوں میں یہ جو کلچر آ گیا ہے، اس کلچر کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے اسلام کو مکمل اسلام بتانا، انکلوڈنگ پولیٹیکل سسٹم۔ یہی اس کا سبب ہے۔ اس زمانے میں یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں یہ ٹرم یوز ہوا، اسلام ایک مکمل نظام ہے۔ کیونکہ آج کل جو ہے ساری دنیا میں ہی لفظ بولتے ہیں لوگ۔ عرب کہیں گے اسلام دین کامل و شامل، اور یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اس میں کہیں گے اسلام مکمل نظام ہے۔ آپ مغرب میں جائے تو وہاں کا مسلمان کہیں گے اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو وائلنٹ بنا دیا ہے۔ یہ میری سمجھ میں آیا۔ اور کتنی یعنی سپر ایول ہے، میں سمجھتا ہوں، وائلنس میں جینا، چاہے وہ ایکٹیو وائلنس ہو یا پیسیو وائلنس ہو، دونوں میرے نزدیک سپر ایول ہے۔ کیوں؟ جہاں یہ کلچر آیا وہاں معرفت رخصت ہو گئی۔ اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت، دین کا گہری سمجھ، یہ سب رخصت ہو گئی۔ یہی مسلمانوں کا حال ہو رہا اس زمانے میں۔ دیکھیں اس کا راز کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے آدمی کی اپنی پرائیویٹ زندگی، ایک ہوتی ہے سوشل یا پولیٹیکل لائف۔ تو آدمی کی اپنی زندگی جو ہے
وہاں تو کسی سے آپ کو پوچھنا نہیں ہے، آپ جو ہے چاہیں ویسے اپنے گھر میں رہیں. یعنی اللہ کو آپ ایک مانیں تو کسی سے آپ کو پوچھنا نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ تدبر اور تفکر کریں، آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے اللہ سے ہدایت مانگیں. تو اس میں آپ کو کسی سے ٹکرانا نہیں ہے. اپنے گھر میں اس دین کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور اقامت الدین یہی ہے. قرآن میں جو لفظ آیا اقیم الدین، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو دین خداوندی پر قائم کرو. یہ اقامت الدین حقیقت میں آدمی کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہے کہ آپ کو اللہ کی دریافت ہو، اللہ سے محبت ہو، آپ کو اللہ سے خوف کریں، آپ جنت اور جہنم کے بارے میں سوچیں، آپ اچھا اخلاق اختیار کریں، لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوں، اپنی زندگی میں آپ امانت داری کریں، اختیار کریں، سچ بولیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اقامت دین ہیں. اس میں آپ کو کس سے ٹکرانا ہے؟ نہ کسی سے نفرت کرنا ہے، نہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا. پرائیویٹ لائف ہر آدمی گزار رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کو کسی سے لڑنا پڑے، چاہے سیکولر لائف ہو یا ریلیجس لائف ہو. لیکن جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو فوراً ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جس ملک میں رہیں وہاں پر ایک سسٹم ہوگا. انڈیا کا ایک سسٹم، سری لنکا کا ایک سسٹم، برٹن، جرمنی، فرانس، امریکہ کا، ہر جگہ ایک سسٹم ہے. دنیا میں تقریباً 200 کنٹریز ہیں، تو ہر جگہ کا سسٹم ایک ہے. اب آپ اگر یہ عقیدہ بنا لیں کہ مجھے سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے تو فوراً ٹکراؤ شروع. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے اپنے آپ کو اسلامائز کرنا ہے تو کوئی ٹکراؤ نہیں. اقامت الدین کا مطلب ہے اپنے آپ کو اسلامائز کرو. لیکن جب آپ مکمل دین اور سسٹم کی باتیں کریں، پولیٹیکل اسلام کی بات کریں، تو کیا ہوگا؟ آپ جس ملک میں ہیں وہیں آپ دیکھیں کہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا وہاں پر سسٹم قائم ہے، ایک نظام قائم ہے. تو اپنے عقیدے کے روح سے آپ ضرور سمجھیں گے کہ میں سسٹم کو بدلوں، اس نظام کو بدلوں. تو کیا ہے، کیا وہ آدمی کہے گا ہاں آپ بدل دو؟ ظاہر ہے کہ وہ ریسسٹ کرے گا. جب ریسسٹ کرے گا تو ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا ذہن جو ہے وائلنٹ بن گیا، ٹکراؤ کا ذہن. اس بم مارتے ہیں، گن مارتے ہیں، کیونکہ انہیں سسٹم کو بدلنا ہے. حتیٰ کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں بھی وہ گن مارتے ہیں، بم مارتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی انہیں سسٹم کو بدلنا ہے. وہاں بھی جو سسٹم ہے مسلم کنٹریز میں، وہاں بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو ان کا جو اپنا ماڈل ہے اسلامک سسٹم کا، اس کے خلاف دکھائی دیتا ہے ان کو. تو اس کو بدلنے کے لیے وہاں ان سے متنفر ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں. تو دیکھیے، سب سے بڑی ایول جو اس وقت مسلمانوں پر مسلط ہے وہ ہے یہ تصور کہ اسلام مکمل نظام ہے، اسلام کمپلیٹ سسٹم ہے، اسلام دین شامل و کامل کا تصور جو ہے یہ ہے. یہ تزئین، یعنی یہ شیطان کی تزئین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے بہت سی تزئینیں کی ہیں دنیا میں. آدم کو بھی اس نے تزئین میں مبتلا کیا، لیکن سپر تزئین غالباً یہی ہے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن. سپر تزئین ہے. پوری ہسٹری میں اتنی بڑی تزئین شیطان نہیں کر پایا تھا اتنی بڑی کیا، کیونکہ یہ بہت بیوٹیفل لفظ ہے، بہت ہی بیوٹیفل ٹرم ہے یہ. لیکن وہ بیوٹیفل ٹرم سارے ایول کی جڑ ہے. تو اسلام نے کیا تصور دیا ہے؟ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ
بہت ہی پریکٹیکل تصور ہے اسلام کا، بہت پریکٹیکل. اپنی ذات کے معاملے میں اقامت دین، سسٹم کے معاملے میں اصل و خیر. اپنی ذات کے معاملے سلح کس سے کریں گے؟ آپ کسی اور ہوگا اسے سلح کریں گے. دین کی اقامت تو اپنے آپ پر کرنا ہے، لیکن جب سلح کی بات ہوگی تو دوسرے سے ہوگی. وہ تو قرآن نے جو تصور دیا ہے وہ ہے اپنی ذات کے معاملے میں اقامت دین اور سسٹم کے معاملے میں اصل و خیر. یعنی اس کو اگر لفظ بدلوں میں، لفظ بدل کہوں تو میں کہوں گا کہ اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیالزم، اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیالزم اور سسٹم کے معاملے میں اسٹیٹس کوئزم. یعنی جو کسی ملک میں سسٹم ہے اس کو مان لو. جب آپ مان لیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جہاں بھی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہے تو جھوٹا فالس گراؤنڈ پر ہے، فالس گراؤنڈ پر کہ وہ ظلم کرتے ہیں. ظلم کوئی نہیں کرتا. جب آپ اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں، جو حاکم ہے اس کو اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں، جب آپ تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دشمن ہو جاتا ہے، وہ آپ کو مارتا پیٹتا ہے. اگر آپ سسٹم کے بارے میں اسٹیٹس کوئسٹ بن جائیں تو کہیں آپ کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں. جیسے ہم دیکھیے انڈیا میں ہیں، بہت سے لوگوں کو انڈیا کے سخت شکایت ہے. یہاں تک کہ ہے ایسے لوگ اسی ملک میں جو کہتے ہیں کہ انڈیا مسلمانوں کے لیے انیمی کنٹری ہے. یہ چھپا ہوا. انڈیا میں مسلمان سیج میں ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے. انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف بہت زبردست کانسپریسی ہو رہی ہے کہ ان کی دینی پہچان کو ختم کر دیا جائے. ایک سے ایک پڑھ کر خیالات لوگوں کے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں. کیوں وہ خیالات کیوں ہیں؟ کہ وہ سسٹم کو چاہتے ہیں اسلامائز کرنا. ہمیں کوئی پرابلم نہیں انڈیا میں. ہم تو جا کے پوری طرح سے کمفرٹیبل ہیں. کوئی پرابلم ہی نہیں ہمیں کوئی ہیٹ نہیں، کوئی ہمیں شکایت نہیں. سارا راز یہ ہے کہ آپ سسٹم کو شامل کر لیں اپنے دینی عقیدہ کے طور پر. یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم کو اپنے آپ کو، پورے سسٹم کو، پوری حکومت کو اسلامائز کرنا ہے. یہی جڑ ہے فساد کی. اور شیطان کی سپر تزئین یہ ہے. تزئین کا مطلب ہے بیوٹیفائی کرنا. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس کا جو کام ہے، جو بہکاتا ہے، وہ اس کا طریقہ ہے تزئین. یعنی غلط کام کو بیوٹیفائی کر کے اچھا بتانا. قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے بیوٹیفائی کر رکھا ہے. یعنی ایک برے کام کو اچھا بنا رکھا ہے. یہی تو ہے اچھا بنانا، کہ ایک ایسی چیز جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے وائلنس پیدا ہوتا ہے، جس ساری دنیا کو آپ غیر سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کو شیطان نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو اسلام کا مکمل اسلام کا جز ہے. یہ تو بیوٹیفیکیشن ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام یہ ہے اصلاح امت کا کہ مسلمانوں کو اس شیطانی تزئین سے باہر نکالا جائے، سے باہر نکالا جائے. اب دیکھیے، میں نے ان سے کہا جو کل تشریف لائے تھے عرب اسکالر، کہ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے تو کیا پائیں گے آپ؟ دیکھیے، ان اسلام دیر از a well-defined description of ideology, but there is no structured model of system in Islam. یعنی قرآن و حدیث کا مطالعہ آپ 100 بار کر ڈالیے،
تو آپ پائیں گے کہ قرآن حدیث میں نظریہ یا آئیڈیالوجی کا تو بہت ہی ویل ڈیفائنڈ ڈسکرپشن ہے. اچھی طرح بتایا گیا ہے کہ کیا ہے عقیدہ, کیا ہے اخلاق, کیا ہے عبادت. یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ سسٹم کا ہے, کوئی بھی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم اس میں نہیں ہے. میں نے ان کو مثال دی, سید قطب جو بہت چیمپئن مانے جاتے ہیں اس نظریے کے, ان کی بہت مشہور کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, یعنی سوشل جسٹس ان اسلام. تو وہ پڑھے لکھے تھے, عرب تھے, وہ کتاب بھی پڑھ رکھی تھی انہوں نے. تو میں نے کہا دیکھے وہ کتاب بظاہر تو موٹی سی کتاب ہے, لیکن اس کتاب میں نام تو اس کا ہے جسٹس کا نظام, لیکن اس کتاب میں کوئی بھی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم آف جسٹس نہیں ہے. کچھ واقعات ہیں کہ حضرت عمر نے یہ عدل کیا, حضرت علی نے یہ عدل کیا, تو اس کا نام نہیں سسٹم ہے. یعنی انہوں نے کچھ انفرادی کریکٹر کو سسٹم معنی میں لے لیا ہے. سسٹم ایک اور چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم نہیں ہے اسلامی عدل کا, اسلامی نظام کا. انہوں نے مانا اس بات کو, بلکہ انہیں ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو دوسری کتاب ہے وہاں بھی ویل اسٹرکچرڈ ماڈل نہیں پایا جاتا. یہ مانا انہوں نے. بس ہاں بیانیہ انداز میں لوگ بولتے ہیں اسلام مکمل نظام, مکمل نظام. آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ وہ مکمل نظام کیا ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کی کسی بھی کتاب میں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ اگلے اتوار کو مجھے بتائیے کہ فلاں کتاب میں ویل اسٹرکچرڈ سسٹم ہے اس میں, اس کتاب میں, اردو میں, انگلش میں, عربی میں, پرشین میں, آپ بتائیے کسی کتاب میں. ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے. تو یہ سادہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انسانی تاریخ کے لیے. یہ جو بات ہے قرآن اور حدیث میں کہ آئیڈیالوجی تو بہت ہی مکمل صورت میں بتا دی گئی ہے, سسٹم نہیں بتایا گیا. تو یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے, یہ اسلام کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انسان کی ہسٹری میں. کیا ہے, اس لیے کہ ساری تاریخ میں اسی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے چاہا کہ ان کے ذہن میں جو نظام ہے اس کو وہ پولیٹیسائز کریں, اس کو سوشلائز کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں پورے اجتماعی زندگی میں. اسے لڑائی ہوتی رہی بار بار. پوری تاریخ میں جو مفکرین ہیں, جو تھنکرس ہیں, جو ریفارمرس ہیں, وہ سب خود اور ان کے فالوورس ہیٹ میں جیتے رہے, لڑائی میں جیتے رہے. اسی لیے کہ وہ چاہتے تھے سسٹم کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا. تو سسٹم تو ایک آلریڈی ہوتا ہے, جب ایک ہوتا ہے تو وہ ریسسٹ کرے گا, وہ اپنے کو بچانے کے لیے لڑے گا آپ سے. تو اسلام نے بہت زبردست طور پر ایک اصلاحی نقشہ بتایا جینے کا. وہ کیا ہے کہ تمہارا جو نظریہ ہے, تم نے جس چیز کو ڈسکور کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں فالو کرو. آپ نے دین کو ڈسکور کیا ہے تو دین پر خود کو آپ قائم کر لیں, اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں. لیکن جہاں تک سسٹم کی بات ہے, سوشل سسٹم, پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے, اس میں آپ اسٹیٹس کو مان لیں.
اسٹیٹس کو مان لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو جو پولیٹیکل پاور سے باہر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ سب آپ کے لیے کھل جائیں گی. دیکھیے زندگی میں لیس دین 1% دخل ہے پالیٹکس کا، اور مور دین 99% جو ہے وہ پالیٹکس کے باہر ہے. ویسے آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا میں، سچن تندولکر کا اتنا تھا کہ اخبار بھرا ہوا تھا اسی سے. تو کیا کوئی پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے؟ یعنی سچن تندولکر کو اتنا جو مقام ملا ہے کہ اس میں ریڈیو میں سنا کہ کل جو وہ جیتے ہیں اپنا آخری میچ، تو پرائم منسٹر ان کو دینا چاہتے تھے مبارکباد. ٹیلی فون جب کیا پرائم منسٹر صاحب نے، تو پرائم منسٹر کو لائن میں رکنا پڑا. یعنی دوسرے ٹیلی فون بات کر رہے تھے سچن. یعنی اتنی زبردست رش تھا مبارکباد دینے والوں کا کہ پرائم منسٹر کو بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑا. لیکن کون سا کارنامہ ان کا ہے؟ کیا انڈیا کے وہ پولیٹیکل ہیڈ تھے، رولر تھے انڈیا کے؟ پالیٹکس کوئی مطلب ہی ان کا نہیں. کرکٹ کی دنیا میں انہوں نے 24 سال کرکٹ کھیلے، وہ کارنامے دکھائے تو ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا. وہ بھارت رتن بنائے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو اعزازات دیے گئے. تو سب پالیٹکس کے باہر. اس بات کو اسلام نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا اس چیز کو کہ پالیٹکس کے باہر تو سب کچھ ہے، پالیٹکس میں بہت تھوڑا سا ہے. تو اس کا فارمولا ایڈجسٹمنٹ کا یہ بتایا اسلام نے کہ اپنی ذات کے معاملے میں تم اپنا جو نظریہ اس کو اختیار کر لو. اپنی ذات کے معاملے میں تم آئیڈیلسٹ بن جاؤ. اور جہاں تک معاملہ سوشل لائف اور پولیٹیکل لائف کا ہے، وہاں پر جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مان لو. تو سچن تندولکر نے جو اسٹیٹس کو تھا انڈیا میں اس کو مان لیا. یا نہیں انہوں نے چلایا کہ ہاں سسٹم یہ بدلو وہ بدلو. اس سسٹم میں اس سے چینجز لاؤ، اس لیے کبھی نہیں سچن نے ایسا کیا. سسٹم کو جو بھی ہے اس کو مان کر کے، یعنی اس کے بارے میں اسٹیٹس کو اختیار کر کے اپنے کرکٹ کے میدان میں وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا تو دائرہ تھا یعنی 22 گز کی دنیا. جو پچ جو کھیل کا جو میدان ہوتا ہے وہ شاید 22 گز کا ہوتا ہوگا. تو انہوں نے کہا میری تو وہی دنیا تھی. تو کتنا زبردست مثال ہے کہ اگر آپ سیاسی جھگڑے نہ کریں، سیاست کے بارے میں اسٹیٹس کوئز بن جائے تو سارا میدان کھلا ہوا ہے آپ کا. یعنی پرائم منسٹر سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں آپ. کیسی عجیب بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ڈیمونسٹریشن دیا ہے کہ تم لڑ رہے ہو پالیٹکس کے لیے اور کچھ پاتے نہیں. ہر مسلم ملک میں پولیٹیکل لڑائیاں چل رہی ہیں. پایا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں پایا. لیکن سچن نے 24 سال کے اندر اتنا بڑا درجہ لے لیا کہ پرائم منسٹر سے بھی آگے بڑھ گئے وہ. یہ میں نے خود ریڈیو پر سنا کہ جب خبر آئی کہ سچن جیت گئے میچ، تو پرائم منسٹر نے ان سے بات کرنا چاہا مبارکباد دینے کے لیے. تو وہاں اتنے زیادہ ٹیلی فون آ رہے تھے کہ ان کو پرائم منسٹر کو ویٹ کرنا پڑا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دکھایا ہے کہ پالیٹکس کا جو دائرہ وہ تو لیس دین 1% ہے، اور مور دین 99% پالیٹکس کے باہر ہے. سب پالیٹکس کے باہر دعوت ہے، ایجوکیشن ہے، بزنس ہے، انڈسٹری ہے. یعنی بے شمار میدان سب پالیٹکس سے باہر ہے. تو بیسٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا کیا ہے؟ اپنی ذات کے معاملے میں وہ کیجیے جو آپ حق سمجھتے ہیں، اور خارجی نظام کے معاملے میں جو دنیا میں نظام راج ہے اس کو مان لیجیے، اس سے ٹکراؤ مت کیجیے. تو اس میں کیا ہے؟ انسٹنٹلی آپ کو پیس مل جائے گا. سب سے بڑی چیز دیکھیے پیس ہے. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑی چیز پیس ہے.
کیونکہ پیس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے، مواقع مل جاتے ہیں، ہر قسم کے اسکوپ کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. وہی تو اصل ہے. تو پیس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو سارے مواقع آپ کے لیے کھل گئے. پھر میں ان سے کہا کہ دیکھیے، مسلمان مانتے ہیں کہ یعنی 4 خلفائے راشدین کہتے ہیں ان کو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اسلام میں گوا یہ 4 خلفائے راشدین کہے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، سسٹم میں نمبر 1 چیز یہ ہے کہ کیسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کیسا اس کا انتخاب کیا جائے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی صدر یا وزیر اعظم یا جو بھی لفظ بولیں آپ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کیسے منتخب کیا جائے، یہ پہلا سوال ہے. لیکن آپ دیکھیے قرآن و حدیث میں کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کیسے آپ الیکٹ کریں، کیسے منتخب کریں، اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کچھ بھی نہیں. اور پریکٹیکل طور پر کیا ہے، جو 4 خلفاء تھے، چاروں الگ الگ طریقے سے منتخب کیے گئے. مثلاً دیکھیے، حضرت ابوبکر جو تھے تو مدینہ میں اس وقت ایک ٹاؤن جیسا تھا، کوئی دلی ایسا شہر نہیں تھا، وہ ایک ٹاؤن تھا بس. تو مدینہ میں جو لوگ تھے، جو صحابہ، وہ جمع ہوئے ثقیفہ بنی سعدہ میں. وہ بھی سارے اہل مدینہ نہیں، وہ جو جمع ہوئے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ کے بعد اب ابو بکر جو ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں. اچھا، اس کے بعد حضرت عمر کا معاملہ ہے تو پہلے خلیفہ نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، اس طرح وہ بن گئے. تیسرے خلیفہ جو تھے حضرت عثمان، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ سیکنڈ خلیفہ نے ایک بورڈ بنایا تھا 6 آدمیوں کا، اور کہا کہ 6 آدمی جو جس کو بنا دے وہ خلیفہ ہو جائے گا. چوتھے خلیفہ حضرت علی جو تھے، وہ تو انارکی کی شکل تھی وہاں پر، وہ تو بس ایسی بار ہو گیا، نزاع کی حالت قائم تھی. چنانچہ علی خلیفہ ہو گئے، تب بھی لڑائیاں ہوئیں علی سے اور معاویہ سے. یعنی خلیفہ ان کو اعلان کر دیا کہ علی خلیفہ ہیں، لیکن معاویہ نے اور بنو امیہ نے ان کو ریوولٹ کر دیا. تو چاروں کا 4 ماڈل. تو آپ غور کیجئے کہ جو سسٹم کا جو نمبر 1 مسئلہ ہے پولیٹیکل سسٹم کا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کیسے بنایا جائے، وہی کلیئر نہیں، نہ ایز اے تھیوری اور نہ ایز اے پریکٹس. تو یہ دیکھیے کمی کی بات نہیں ہے یہ کوئی، یہ تو اسلام کی ایک اصلاح ہے، ایک کنٹریبیوشن اسلام کا، کہ کس طریقے سے ایک ابدی وائلنس جو ہے، ابدی نزاع، ابدی ٹکراؤ کو ختم کیا جائے. پوری تاریخ میں انسان لڑتا رہا ہے. لڑتا ہے کس کے لیے؟ پولیٹیکل پاور کو قبضہ کرنے کے لیے. ہر ایک کے مائنڈ میں اپنا ایک نقشہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو. تو ساری تاریخ میں ٹکراؤ ٹکراؤ ٹکراؤ، جہاں ٹکراؤ ہے وہاں کیا ہے؟ ہیٹ ہے، ہیٹ ہے، ہیٹ ہے، وہاں نارملسی نہیں ہے. جب نارملسی نہ ہو، حالات معتدل نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام اچھے طریقے سے انجام نہیں پا سکتا. یعنی جو ویلیوز ہیں، ویلیوز، محبت کی ویلیوز کیسے فلرش کریں گی جہاں ٹکراؤ ہو، جہاں ہیٹ ہو. تو اسلام نے ایک بہت ہی یعنی پریکٹیکل فارمولا دیا، بلکہ یہی ایک ہی فارمولا ہے جو پریکٹیکلی پاسبل ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیالسٹ اور خارجی سسٹم کے معاملے میں پریگمیٹزم. یعنی ذاتی آئیڈیالزم اور اجتماعی پریگمیٹزم یا اسٹیٹس کوئزم.
تو کتنا زبردست یہ اصلاح کی ہے اسلام نے، بہت ہی زبردست اصلاح کی. یہ اسلام میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. تو یعنی میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکمل اسلام، کمپلیٹ سسٹم کا نظریہ جو ہے یہ شیطان کی تزیین ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا دیکھیے اس کا کیا نقصان ہوا. دو چیزوں سے مسلمان بالکل خالی ہو گئے، محبت خداوندی اور دعوت اللہ. کیونکہ جب آپ ہیٹ کریں گے، ہیٹ کلچر جہاں آیا وہاں لو کلچر چلا گیا. ساری دنیا سے آپ ہیٹ کر رہے ہیں آپ، تو لو کلچر کہاں سے آئے گا؟ جس دل میں نفرت ہوگی اس دل میں محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی. یہ بالکل یعنی سائیکولوجیکل بات ہے، نیچرل بات ہے اور تجربے کی بات ہے. اور قرآن میں کہ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں کہی گئی کہ اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. تو جب آپ نفرت بھر لیں گے اپنے سینے میں سارے انسانوں کے لیے نفرت، کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ نہیں وہ قائم کر رہے ہیں، تو اس بارے میں محبت الہی تو ختم ہو گئی. اور پھر دوسروں سے آپ نفرت کریں گے تو دعوت کا دے گا ان کو. دعوت کی شرط ہے خیرخواہی. جب انسان سے خیرخواہی نہیں تو دعوت بھی نہیں. انسان سے خیرخواہی نہیں، دعوت بھی نہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو بہت ہی بامعنی ہے، اگرچہ شارحین نے اس کو اہمیت کے ساتھ سمجھا نہیں. ایک حدیث ہے جو مختلف کتابوں میں آئی ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 197. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها. اس کے بعد فرمایا کہ وسکت عن اشیاء من غیر نسان فلا تبصوا عنها. مجھے اسی آخری ٹکڑے سے مطلب ہے. یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اس میں یہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کے بارے میں خاموش رہا ہے بغیر بھولے ہوئے، تو تم اسے بحث مت کرو. وسکت عن اشیاء من غیر نسان فلا تبصوا عنها. یعنی اللہ نے تم کو ہدایتیں جو دی ہیں، جو تعلیمات اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس میں کچھ چیزیں غیر مذکور ہیں. تو اس غیر مذکور کو بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ وہ غیر مذکور جو ہیں وہ مقصود کے طور پر وہی مقصود الہی ہے. وسکت عن اشیاء من غیر نسان فلا تبصوا عنها. اللہ چپ رہا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بغیر بھولے ہوئے، تو وہ بحث مت کرو. اب آپ سوچیے اس کے بارے میں. تو جن لوگوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا، جنہوں نے اسلام کا مکمل نظام بتایا، جنہوں نے اسلام کے پیسے نکالی، وہ یہی تو کیا انہوں نے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ذکر نہیں کیا تھا، جن کے بارے میں وہ سکوت اختیار کیا تھا، اس پر بحث کر رہے ہیں، اس پر بحث کر رہے ہیں، اس کے بحث کر رہے ہیں. بالکل لٹرل طور پر صحیح بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن اتارا اور رسول اللہ نے جو اس کی تشریح کی، دونوں کو لے کر میں کہہ رہا ہوں، اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی قانون نافذ کرو.
اقم دولت الاسلام، نفذ شریعت الاسلام، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ لوگ جو بتاتے ہیں اس کے مطابق تو ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ اقم دولت الاسلام، نفذ شریعت الاسلام، اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی قانون کو نافذ کرو. یہ تو کوئی ہے نہیں سارے قرآن میں، نہ حدیث میں بھی نہیں ہے. تو اس معنی کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں اللہ نے سکوت فرمایا. یہ بہت ہی سیریس بات ہے سوچنے کی. وہ سکت عن اشیاء من غیر نسائن فلا تبصروا عنہا. تو کیا ہے کہ یہ وہ میدان ہے، یہ وہ دائرہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے سکوت اختیار فرمایا ہے. اب لوگ اس کو خود سے اس میں نکال کر کے اور ایسے دعوے کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں. تو کتنا بڑا یعنی جسارت تھا، غور کیجیے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے رہے ہیں وہ لوگ کہ جس معاملے میں اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے اس کو اپنی طرف سے نکال کر بیان کر رہے ہیں. تو سکوت جو تھا کسی کمی کی وجہ سے نہیں تھا. سکوت اس لیے تھا کہ اگر اس معاملے میں تم خود سے کوئی ایڈیشن کرو گے، اضافہ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ ابدی لڑائی، ابدی نفرت. وہی ہو گیا. اس زمانے میں مسلمان جو لڑ رہے ہیں اس کی واحد وجہ پولیٹیکل انٹرپریشن ہے. واحد وجہ. ہر جگہ مسلمان لڑ رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان لڑ رہے ہیں. نہیں لڑ رہے تو کم از کم نفرت کر رہے ہیں. اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام. عرب دنیا میں سید قطب اس کے چیمپئن ہیں. ان کی آپ تفسیر پڑھیے فی ظلال القرآن، وہ اسی قسم کی باتوں سے بھری ہوئی، لیکن بیانی انداز، خطیبانہ انداز میں. کوئی اس میں دلیل نہیں ہوتی. جو چاہے پڑھ لے اس کو. اس کتاب کو عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. کوئی بھی شخص پڑھ کے مجھے بتائے کہ کہاں انہوں نے بتایا ہے کہ دلیل کے ساتھ کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ حکومت قائم کرو، قانون نافذ کرو. دلیل کے ساتھ کہاں بتایا ہے؟ اور جو لوگوں نے اس طرح کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، سب کا حال یہ ہے کہ بیانیہ انداز میں کتابیں ہیں ان کی، دلیل کے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سکوت بہت ہی میننگ فل تھا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ سکوت جو تھا بہت میننگ فل تھا کہ اس نے فرد کے لیے تو سب کچھ بتا دیا، اجتماع کے لیے صرف کچھ اشارے ہیں بس، اور کچھ اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیونکہ فرد جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرد کے لیے جو کچھ بتایا، اس کے لیے تو میں اپنے کمرے میں اس کو عمل کروں تو کوئی پرابلم نہیں. وہ ایک نو پرابلم اسلام، فرد کے لیے جو اسلام ہے وہ ایک نو پرابلم اسلام ہے. فرد کے لیے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اسلام ایک نو پرابلم ریلیجن ہے، نو پرابلم ریلیجن. لیکن جیسے آپ کہیں گے کہ ایک مکمل سسٹم ہے، ہمیں ہر جگہ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، تو فی الفور اسلام ایک پرابلم ریلیجن بن جاتا ہے. پرابلم ریلیجن. اور پھر لڑیے، نفرت کیجیے، تشدد کیجیے، اور کچھ نہ بنے تو آخر میں سوسائڈ بامبنگ کیجیے. تو کتنی بڑی بھول ہے جس میں ساری امت مسلمہ مبتلا ہے، ساری کی ساری امت مسلمہ. اگر آپ کا خیال ہو کہ نہیں مبتلا تو مجھے نام بتائیے، اس کتاب بتائیے. وہ کتاب کون سی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ لوگ اس بھول میں مبتلا نہیں ہیں؟ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا، اسی زمانے میں یہ فتنہ پھیلا ہے. پرنٹنگ پریس کے زمانے میں پرنٹنگ پریس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تاکہ ہم اسلام کا تعمیری کام کریں، معرفت پر کتابیں لکھیں، اللہ کے محبت اور خوف پر کتابیں لکھیں، دعوت کے موضوع پر کتابیں لکھیں.
لیکن کتابیں لوگ لکھ ڈالی کیا اسی طرح کے جھگڑے والے موضوعات پر. تو پرنٹنگ پریس ایک فطرہ بن گیا. بہت ہی عجیب بات ہے. تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ شکایت کے لیے نہیں، بلکہ آپ لوگ جو اس مشن میں جڑے ہوئے ہیں وہ سمجھیں کہ ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کیا ذمہ داری ان کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ امت ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نکالنا ہے. تو یہ بات میں کسی تنقید کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ شکایت کے طور پر، بلکہ آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کام کا نیچر کیا ہے اس کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. امت مسلمہ کے اصلاح کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو ایک 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 غلط ذہن بن گیا ہے، اور اس غلط ذہن نے مسلمانوں کو محروم کر دیا ہے پازیٹیو تھنکنگ سے، محبت انسانی سے، دعوت اللہ سے، کریٹو تھنکنگ سے، ہر چیز سے محروم کر دیا ہے. اب مسلمان صرف کھا کما رہے ہیں بس. کھانے کمانے کے سوا وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے. وہ یعنی اس زمانے میں جو مواقع ملے ہیں کھانے کمانے کے، گھر بناؤ، کار خریدو اور بیٹوں کو پڑھاؤ، اسی میں نظر آتے ہیں مسلمان. باقی جو میدان ہے معرفت کا اور دعوت اللہ کا اور ایجوکیشن کا، اس میں دکھائی نہیں دیتے. وہ کیوں؟ اسی کی وجہ سے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. میں کہوں کہ یہ جڑ کی بات ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں اور پھر اس کو دنیا والوں تک پہنچائیں. خود سمجھنا اور دوسروں کو بتانا، یہ ہمارا مشن ہے. لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نہ تو بات کو سمجھتا اور نہ اس کو فالو کر سکتا. بات کو سمجھنا بھی اللہ کی توفیق اس کے لیے چاہیے، اور اس پر عمل کرنا، اس پر بھی اللہ کی توفیق چاہیے. تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق دے تاکہ ہم اللہ کے یہاں پہنچیں، کیونکہ بہر موت آنی ہے اور اللہ کا سامنا پیش آنا ہے. تو اس وقت ہم اللہ کے وہ بندے قرار پائیں جن کے لیے اللہ جنت کا فیصلہ فرمائے. یہ ہے ہمارا گول، یہ ہمارا نشانہ. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اسی لیے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی. وہی کامیاب ہے حقیقت میں اس اعتبار سے کامیاب ہوا، وہی ناکام ہے جو اس اعتبار سے ناکام ہوا. یہی یعنی اسی کا نام ہے اسلامی زندگی، اسی کا نام ہے صراط مستقیم. اور بغیر اللہ کی توفیق سے یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
مولانا یہ سوال دلی سے ہے، مولانا ذکوان ندوی کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مسناد احمد کی ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی جو کڑی ٹوٹے گی وہ ہے حکم اور صلاۃ۔ اس روایت میں حکم اور صلاۃ کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، حکم کا مطلب تو ہوتا ہے پولیٹیکل پاور، صلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ تو لیکن یہ لفظ دونوں لفظ جو ہیں وہ اپنے اسپرٹ کے اعتبار سے استعمال بھی ہیں، لٹرل معنی میں نہیں استعمال بھی ہیں۔ یعنی کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی امت میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی کا نظامی نہ رہے، کا نماز روزہ نہ رہے، تو ہر امت میں رہتا ہے، مسلمان بھی باقی ڈھانچے کے اعتبار سے۔ تو ایک ہے سیاسی پاور کا ڈھانچہ، ایک ہے نماز کا ڈھانچہ۔ تو اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سیاسی ڈھانچہ ختم ہو جائے گا یا نماز کا ڈھانچہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اسپرٹ کے اعتبار سے ختم ہو جائے گا۔ یعنی حکومت اسپرٹ کے اعتبار سے کیا ہے، وہ ہے عدل۔ عدل پر قائم ہو تو وہ سچی اسپرٹ پر قائم ہے گویا۔ اور نماز کا جو اسپرٹ ہے وہ ہے خشوع۔ تو خود قرآن، خود حدیث سے ثابت ہے کہ نماز نہیں ختم ہو جائے گی، ڈھانچہ باقی رہے گا، روح ختم ہو جائے گی۔ مثلاً دیکھیے ایک حدیث ہے کہ بعد کے زمانے میں، وہی زمانہ جس کے بارے میں اس حدیث میں اس کا اشارہ کیا گیا ہے، اس زمانے میں کیا ہوگا، مساجدہم معمرہ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا بظاہر ایک پولیٹیکل اسٹرکچر بھی ہوگا، ان کے یہاں حکومت بھی ان کے یہاں ہوگی، لیکن عدل کے اسپرٹ سے خالی ہوگی۔ ایسے بظاہر کے مسجدوں میں خوب نمازی بھرے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں بھی خشوع کی اسپرٹ موجود نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو خلاصہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام باعتبار فارم تو باقی رہے گا لیکن باعتبار اسپرٹ وہ ختم ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک۔ مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے کیا ہے مولانا اقبال عمری نے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا کہ اسلام کا نظام مکمل نہیں ہے، تو پھر کون سا نظام مکمل ہے؟ مولانا اس کی غلطی واضح کریں۔ دیکھیے یہ سوال جو ہے خود غلط سوال ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھ تم کیسے کہتے ہو جبکہ فلاں آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ سوال ہی بے مطلب ہے، میننگ لیس سوال ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعبیر درست نہیں ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، دیکھو فلاں آیت میں فلاں حدیث میں ایسا بتایا گیا ہے۔ یہ کون سا سوال ہے جو کر رہے ہیں وہ؟ کوئی سر رپیر اس کا؟ کوئی اس سوال کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی بنیاد پر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اقیم دولت الاسلام، نفذ شریعت الاسلام، اور موجودہ زمانے میں کچھ لوگ اسی کو گول بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی اصل اسلام ہے، تو آپ کو ایسا حوالہ دینا چاہیے کہ ہاں دیکھو قرآن میں موجود ہے۔ یہ سوال تو کوئی سوال ہی نہیں، ایسے تھوڑی سوال کیا جاتا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ نہ سوال ہے نہ کچھ ہے، یہ تو یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں ہے کہ انہا کلمۃ ہو قائلھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں قرآن خود بتاتا ہے کہ انہا کلمۃ ہو قائلھا، یعنی کچھ الفاظ بول رہا ہے، کوئی معنی نہ مطلب۔ آدمی الفاظ بول رہا ہے لیکن معنی نہ مطلب۔ جیسے میں کہوں کہ یہ جو ہمارا جو حال ہے، یہ حال نہیں ہے، یہ ہاتھی ہے،
تو الفاظ تو میری زبان سے نکلے، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مطلب تو کچھ نہیں ہوا اس کا. جنہوں نے ایسا کہا ان کا سوال ہی غلط ہے. ان سے آپ کہیے کہ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اقیم دولت الاسلام. تو پھر آپ نے کیسے نکال لیا یہ گول کہ حکومت قائم کرنا اسلام کا نشانہ ہے؟ اس کا جواب دیں، وہ کوئی قرآن کی آیت پیش کریں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا امامت عظمیٰ کا لفظ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ بدعت ہے. آپ بتائیے کہاں قرآن حدیث میں امامت عظمیٰ کی لفظ؟ کہیں بھی نہیں ہے. لوگ لیتے اس معنی میں کہ ایک ہے مسجد کی امامت، ایک ہے عالم کی امامت. انہوں نے فرض کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ساری دنیا کے امام بنے، لیڈر بنے یا حاکم بنے. یہ تو ان کا فرض کیا ہوا ہے. تو مسجد کی امامت یا نماز کی امامت تو بالکل صحیح ہے، وہ حدیث میں موجود ہے. لیکن یہ جو امامت عظمیٰ ہے یا امامت عالم ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو کہاں حضرت ابراہیم کب دنیا کے لوگوں کے حاکم بن گئے، کب شہنشاہ بن گئے لوگوں کے اوپر؟ ایسا تو کبھی ہوا نہیں. تو امامت عظمیٰ جس زمانے میں بولی جاتی ہے، جس معنی میں، اس معنی میں بلا شبہ بدعت ہے وہ. ایک اور معنی میں، جس معنی میں قرآن میں آیا حضرت ابراہیم کے بارے میں، وہ درست ہے. یعنی سارے عالم کی رہنمائی کا مشن حوالے ہوا حضرت ابراہیم کو. یعنی سارے عالم کو توحید کا پیغام پہنچاؤ، اس معنی میں درست ہے. لیکن جس معنی میں لوگ بولتے ہیں اس معنی میں بالکل غلط ہے، بدعت ہے، بیس لیس ہے. کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں اس کے اصل موجود نہیں ہے. یہ لفظ اپنے آپ ہی مبتدعانہ لفظ ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، ٹوڈیز لیکچر واز ریئلی ایکسیلنٹ. یو ہیو فلی ایکسپلینڈ دی کانسیپٹ آف پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم and individual activism by applying the example of Sachin Tendulkar. May Allah accept your efforts and help us to be on Sirat-e Mustaqim. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے باسط صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، Prophet Yusuf was a slave and yet he was a Khalifa of God. He was running his Khilafat while being a slave. Why have the promoters of political Islam ignored Prophet Yusuf completely? جو خلافت کا لفظ حضرت یوسف کے لیے تو استعمال نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت یوسف زمین کے خلیفہ تھے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو یہ سوال جو ہے جی یعنی اس کا واضح نہیں ہے کہ سوال کا مطلب. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، قرآن سے ثابت ہے کہ دین ملک کا تھا. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین ملک. یعنی اس وقت جو تھے جب حضرت یوسف کو کوئی پوزیشن جو ملی ہوئی تھی، اس پوزیشن کے باوجود وہاں پر جو دین تھا، یعنی وہاں دین لفظ قانون کے معنی میں ہے. قانون، جو قانون تھا وہ بادشاہ کا تھا. تو جب بادشاہ کا قانون تھا تو حضرت یوسف یعنی مصر کے خلیفہ تو ہو نہیں سکتے. مصر کے خلیفہ تو وہ بادشاہ ہی تھا. تو حضرت یوسف کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ سے تم ٹکراؤ نہ کرو تو سارے موقع تمہارے کھل جائیں گے. جو آج میں نے کہا اس کی مثال ہے وہ. حضرت یوسف نے بادشاہ سے کوئی پولیٹیکل ٹکراؤ نہیں کیا. جیسے سچن تندولکر کی مثال میں دی سیکولر اعتبار سے کہ سچن تندولکر نے
حکومت سے کوئی پولیٹیکل ٹکراؤ نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ نان پولیٹیکل کنگ بن گئے وہ، نان پولیٹیکل کنگ بن گئے وہ. یہ سیکولر مثال ہے. حضرت یوسف کی مثال اسلامی مثال ہے کہ انہوں نے بادشاہ ٹکراؤ نہیں کیا تو وہ بھی وہاں پر نان پولیٹیکل کنگ بن گئے عملاً، کہ وہ سارے مواقع ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، جس طرح چاہے کام کریں. تو بس بتاؤں یوسف کا جو معاملہ ہے وہ بہت زبردست مثال ہے اس بات کی. باقی چونکہ مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے معنی ان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو سو کال لیڈر ہیں، ان کے اوپر چھایا ہوا ہے اقتدار، تو ہے تو یوسف کی مثال کی دکھائی نہیں دیتی. جب آپ کے اوپر کوئی چیز چھا جائے تو آپ بلائنڈ ہو جاتے، بلائنڈ. حب کا شے یومی ویشم. تو محبت سیاست لوگوں پر غالب ہے تو لوگوں کو اندھے بنے ہوئے. اتنی بڑی مثال قرآن مجید میں ہے جس کو اصل القصص کہا گیا ہے، اس میں کچھ ان کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ انہیں تو پولیٹیکل پاور قبضہ کرنا ہے. اسی مصر میں، جس مصر میں یہ مثال ہے یوسف کی ہے، اسی مصر میں پولیٹیکل پاور کے لیے خون خراب ہو رہا آج کل، آپ جانتے ہیں، اسی مصر میں. اور سب عربی دان لوگ ہیں، ان کو قرآن سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو آبسیشن بہت بری چیز ہے. جب بھی آپ کو پولیٹیکل آبسیشن ہو جائے تو آپ بلائنڈ ہو جائیں گے، کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ہے ان کا کیس جو ہے پولیٹیکل آبسیشن کا کیس ہے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے آیا ہے، مولانا الیاس کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اسلام کا شورائے نظام کے کیا معنی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ قرآن کی شورا جو ہے الشورا، اس میں یہ آیت آئی ہے امرہم شورا بینہم. یہ ایک عام جنرل بات ہے، جنرل، کہ مسلمان جو ہے اس طرح کام کرتے ہیں کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. رسول اللہ بارے میں ہے کہ آپ ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے. تو مشورہ یعنی اس میں مشورہ کلچر، مشورہ پالیٹکس نہیں. اس آیت کا کوئی تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ مشورہ کو اپنا کلچر بناؤ. گھر میں ہو تبھی مشورہ کرو، سفر کرنا ہے تبھی مشورہ کرو. اس میں جس چیز کی بات کہی گئی ہے وہ یعنی مشورہ کی پالیٹکس نہیں ہے، مشورہ کا کلچر، جس کو ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. اختیار کیوں؟ جب دو آدمی مشورہ کرتے ہیں تو ایکسچینج ہوتا ہے. دو آدمی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس کے بعد ڈسکشن ہوتا ہے. ڈسکشن سے بات کھلتی ہے. جب دو آدمی، چار آدمی مل کر کے اپنی پہ رائے دیں اور کسی باعث کے بغیر وہاں پر مشورہ پر غور فکر ہو رہا ہو تو ہمیشہ اس میں کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، کوئی نیا آئیڈیا ایمرج کرتا ہے. تو مشورہ ایک نان پولیٹیکل کلچر ہے. مشورہ کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، یہ ایک نان پولیٹیکل کلچر ہے جو ہمیں ہر معاملے میں، روزانہ کی زندگی میں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی اختیار کرنا چاہیے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے شاہ نواز ظفر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، دین کی سیاسی تعبیر بے شک ایک غلط تعبیر ہے جس کی وجہ سے آج کے بیشتر مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں. تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی سیاسی ٹکراؤ ہوا، جبکہ وہ لوگ دین کو اس کے اصل روپ میں سمجھنے والے تھے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے، کیا ٹکراؤ کا مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرپریشن سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. ٹکراؤ کی تو بہت سی باتیں ہیں. سڑک پر لوگ ٹکرا جاتے ہیں، راستہ نہیں دیا تو ٹکرا گئے. تو ٹکراؤ کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. وہاں پر جو ٹکراؤ تھا یعنی حضرت معاویہ میں، حضرت علی میں، وہ ٹکراؤ جو تھا اس کی بنیاد پولیٹیکل انٹرپریشن نہیں تھا.
وہ دراصل یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا. تو مسئلہ یہ تھا کہ جو قاتلین تھے ان کو سزا دی جائے. تو حضرت معاویہ جو تھے ان کا اصرار یہ تھا کہ قاتلین جو ہیں وہ ان کے ورثاء کو حوالے کیے جائیں. حضرت عثمان اور حضرت معاویہ دونوں ایک ہی قبیلے کے تھے، یعنی بنو امیہ سے دونوں کا تعلق تھا. تو ان کا جو وہاں پر جو رواج چلا رہا تھا پہلے سے وہ یہی تھا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کو حوالے کر دیا جاتا تھا، پھر وہ جس طرح چاہے اس کو سزا دیں. یہ رواج تھا وہاں. تو حضرت علی کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس کو عدالت میں جائیں گے، وہاں پر کارروائی ہوگی، عدالتی فیصلے کے تحت وہاں پر نافذ کیا جائے گا جو طے ہوگا. یہ دو رائے کا ٹکراؤ تھا، یہ بڑھتے بڑھتے جنگ سے تختار گئی. تو وہاں جو ٹکراؤ پیش آیا اس کے سبب دوسرا تھا، پولیٹیکل انٹرپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہاؤ ٹو ریکوگنائز دیٹ اے پرٹیکولر آئیڈیالوجی از سیٹنز تزین اینڈ ہاؤ ٹو سیو آور سیلز فرام دیٹ. اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں. بہت ہی آسان ہے. جب بھی آپ کوئی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، یعنی بیوٹیفائڈ وے میں، تو آپ ہمیشہ ڈھونڈیے قرآن میں اس کا کچھ اصل ہے. جیسے ابھی ایک سوال جو ابھی آیا تھا کہ وہ کیا تھا کہ اسلام اگر مکمل نہیں تو کون سا نظام مکمل ہے اگر. ہاں، اب یہ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ یہ سوال کی کوئی اصل کا قرآن میں ہے، تو قرآن میں اس کا اصل کوئی ہے نہیں. تو جب بھی کوئی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے بیوٹیفائڈ وے میں، تو فوراً آپ یہ کیجیے کہ قرآن میں ڈھونڈیے کہ کیا اس کے اصل قرآن میں ہے. نہیں ہے تو وہ شیطان کا بیوٹیفیکیشن ہے، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں انڈیا کے بارے میں. انڈیا کے جو لیڈر ہیں، سو کال لیڈر، میں کسی کو لیڈر نہیں مانتا، سیلف اسٹائل لیڈر ہیں یہ لوگ. تو تقریباً سبھی کا ایک آبسیشن ہے. وہ کیا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی پہچان کو ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ ہے. تو میں یعنی یہ کہوں گا کہ جو یہ آپ کے ذہن میں آیا ہے، تو دیکھیے قرآن میں کیا کہیں ایسا لکھا ہے؟ پہچان کا تو کوئی حقیقت ہی نہیں اسلام میں ہے. یعنی آئیڈینٹی جو ہے اسلام کی وہ اسپرچول ہے، نہ کہ ظاہری. یعنی مطلب داڑھی پر کوئی پابندی ہو تو آپ کہیں کہ اسلام کی پہچان مٹائی جا رہی ہے. تو اسلام کی پہچان جو ہے اسپرٹ ہے، یہ تقویٰ ہے اور خوف خدا ہے، محبت الہی ہے، آخرت طلبی. یہ اسلام کی اسپرٹ ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے. لوگوں نے کیا کیا کہ ظاہری چیزوں کو پہچان بنا لیا. مثلاً آج اگر فرض کیا حکومت یہ کہے کہ مسلم یونیورسٹی کا نام صرف علی گڑھ یونیورسٹی رہے گا، مسلم نہیں ہوگا، تو سارا شور مچائیں گے، دیکھو اسلام کی پہچان مٹا رہے ہیں. تو آپ سوچیے قرآن میں کیا کہا گیا؟ اپنے اداروں کا نام مسلم رکھو، کیا لکھا ہے؟ تو لیکن معلوم کہ تو ایسا ہی نہیں. رسول اللہ نے مدینے میں جو اسٹیٹ بنائی تھی تو آپ نے اس کا نام مسلم اسٹیٹ تو نہیں رکھا تھا، وہ تو مدینہ تھا بس. تو اپنے آپ بھی یہ چیز ثابت شدہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارہ بنائے تو اس کا نام مسلم ہو. تو اگر حکومت کہے کہ اس لفظ مسلم سے کے بجائے صرف علی گڑھ کہو، تو اس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں کہ اسلام کے انٹرمنشن ہو رہا ہے، اسلام کی پہچان مٹائی جا رہی ہے. تو بہت ہی سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ حالت میں موجود ہے. آپ جس چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے اس کا آپ سورس یا اس کا اصل ڈھونڈیے قرآن میں. اگر قرآن اس کو سرٹیفائی کرے تو سمجھیے کہ صحیح ہے، نہیں تو سمجھے غلط ہے. بالکل سیدھا سادہ اصول ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مولانا ذکوان ندوی نے. انہوں نے لکھا ہے ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے اندر بہت سے فرقے پیدا ہو جائیں گے. اس وقت تم ان تمام فرقوں سے دور رہو. مولانا اس حدیث کو واضح کریں. دیکھیے فرقہ بندی ہوتی ہے ہمیشہ ظاہری باتوں کو لے کر، اسپرٹ پر فرقہ بندی نہیں ہوتی. تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، جنت کا اشتیاق، اس پر فرقہ بندی نہیں ہوتی ہے. ظاہری چیزوں پر فرقہ بندی ہوتی ہے. تو ظاہری چیزوں پر فرقہ بندی اپنے آپ ہی غلط ہے. دیکھیے ظاہری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں ریلیٹیو ہوتی ہیں، اضافی. کہ آپ چاہے شیروانی پہنیں، کوٹ پہنیں، ٹوپی پہنا یا پگڑی باندھیں، یہ سب ریلیٹیو چیزیں ہیں، یہ اصل نہیں ہے اسلام کی. تو فرقہ بندیاں سب اسی پہ ہوتی ہیں. جتنے بھی فرقہ مسلمان بنے ہیں وہ سب فرقے کسی ظاہری چیز کو لے کر بنے ہیں، کسی اسپرٹ کو لے کر نہیں بنے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں فارم والا اسلام چل پڑے تو اس سے دور رہو، تم اس کو اسپرٹ والے اسلام سے تم اسٹک کرو. ان الفاظ کا جو مطلب ہے اصلاً اس کو غور کیجیے آپ، کہ فارم والے اسلام میں تو اپنے شریک مت کرو، بلکہ دوبارہ تم اسپرٹ والے اسلام کی طرف چلے جاؤ. تو حدیث کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیویشن ہوگا بعد کے زمانے میں، جب زوال کا زمانہ آئے گا. دور زوال میں سب ہوتا ہے. تو دور زوال میں ایک ڈیویشن ہوگا کہ لوگ فارم کو لے کر کے فرقے بنائیں گے، کیونکہ فارم میں ہمیشہ کچھ فرق ہوتا ہے. ہمیشہ تو فرق ہوگا تو ایک میرا فارم صحیح، ان کا میرا فارم صحیح ہے، اس پہ فرقے بنیں گے. تو رسول اللہ فرمانے کہ یہ بدعت ہوگی. جب بھی ایسا ہوگا تو اس سے دور رہو. فارم کے فرق کو کہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. فارم کے اعتبار جو فرق ہوتا ہے اس کہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تم کو اسٹک کرنا چاہیے اسپرٹ پر، جو اسلام کے ویلیوز ہیں اس پہ اسٹک کرنا چاہیے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے اسلام میں امامت عظمیٰ کا تصور نہیں ہے، اسلام میں شہادت عظمیٰ کا تصور ہے. جو الفاظ ہیں وہ ہیں اعظم الناسی شہادتاً عند رب العالمین، یعنی برتر دلائل کے ساتھ خدا کے دین کی دعوت. ہاں صحیح ہے. وہ جو حدیث ہے یہ اس میں پوری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ حجت یعنی دلائل کے ذریعے سے اسلام کی صداقت ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس وقت جو لوگ یہ کریں کہ وقت کے انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے دلائل کے ذریعے اس کو مطمئن کریں، تو وہ کام کریں گے جس کو سب سے بڑی شہادت کہا گیا ہے. شہادت مانے گواہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پیشین گوئی ہے اس دور کی جس کو کہا جاتا ہے ایج آف ریزن. موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے ایج آف ریزن، یعنی ریزن کی باتیں ریزن کی بنیاد پر ماننا یا نہ ماننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج آف ریزن میں جو لوگ یہ کریں کہ ریزن بیسڈ اسلام پیش کریں، دلائل کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کریں، تو وہ بہت بڑا کام کریں گے اور وہ اللہ کی نظر میں عظیم ترین شہادت یا عظیم ترین دعوتی رول قرار پائے گا. مولانا اگلا سوال کشمیر سے کیا ہے حامد اللہ حمید صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے ریسنٹلی ان اے ریلی ایٹ کشمیر مسٹر سید علی شاہ گیلانی has appealed Kashmiris not to read Al-Risala as it is creating confusion in Islam. Maulana, what is your comment on that? دیکھیے اصل مسئلہ تو کنفیوژن کیا ہے
ان کی جو رپورٹ آئی ہے اخبار میں پڑھا میں نے اس کو, وہ یہ نہیں بتا پائے کہ کون سا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے علیہ السلام. یہ تو ایک الزام ہے, بس ایک الزام انہوں نے کی زبان بولے, وہ الیگیشن کی زبان, لیکن یہ نہیں بتایا کہ واٹ از دیٹ کنفیوژن. جب تک آپ یہ اسپیسیفک طور پر نہ بتائیں کہ ارے صلاح کون سا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے, تو اس کا کوئی جواب کیا دے گا؟ کہیں کہ بھائی یہ تو ایک بیس لیس الیگیشن ہے, ایک الزام ہے. بس الزام تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. ایک آدمی کو کہہ دیں کہ تم انسان نہیں ہو, تم انیمل ہو, تو الزام تو کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کو. تو بہر وہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے, وہ صرف الیگیشن ہے. اس میں انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ رسالہ کون سا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے, if political interpretation of Islam is not derived from Quran and Hadith, then how did Muslim scholars got involved in it even though they had knowledge of Quran as well as Hadith? دیکھیے, اس طرح کا جو کام ہوتا ہے وہ گریجول طور پر ہوتا ہے, اور دھیرے دھیرے آپ کے ذہن پر چھا جاتا ہے. آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کس غلطی میں پھنس گیا ہوں میں. دیکھیے, ہوا یہ کہ اس زمانے میں, یعنی یہ زمانہ جو اس کو ہم نیا زمانہ کہتے ہیں, تو مغربی طاقتیں ابھری. مثلاً یعنی فرانس ابھرا, برطانیہ ابھرا, اور دوسرے مغربی ملک ابھرے. انہوں نے دنیا میں اپنا ڈومینیشن قائم کرنا چاہا, کیونکہ وہ نئی طاقتوں سے مسلح ہو چکے تھے. انہوں نے اسٹیم پاور دریافت کیا تھا, ماڈرن انڈسٹری دریافت کی تھی. وہ ماڈرن انداز میں انہوں نے اپنی فوجوں کو منظم کیا تھا. تو نئی طاقت سے ابھرے وہ. تو اس وقت جو انہوں نے ڈومینیشن کرنا چاہا, تو اس وقت مسلموں نے جگہ جگہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. تو ترکوں کی حکومت, مغل حکومت, تو ان کی زد میں یہی حکومتیں آئیں, یہ حکومتیں. تو افریقہ میں اور یورپ میں مسلم حکومتوں کو ختم کر کے انہوں نے, ختم تو نہیں کیا, مطلب ان کو ڈومینیٹ کر کے اپنا سیطرہ قائم کیا. تو اب شروع میں اس کے خلاف ریئیکشن ہوا, لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے یہی لوگ جو اس میں آئے تھے, یعنی لڑائی کے میدان میں, اپنے اس لڑائی کی اس تحریک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, مسلمانوں کو مزید اپنے ساتھ لینے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ پولیٹیکل انٹرپشن دینا شروع کیا. اسی سیکوینس میں آیا ہے. یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں کولونیل پاورز کے خلاف جو لڑائی شروع کی گئی تھی, اسی کے سیکوینس میں بعد کو ایسا ہوا کہ اس کو انہوں نے ایک نظریے کی شکل دے دی, ایک پولیٹیکل جسٹیفیکیشن اس کا کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کا یہ عقیدے کا مسئلہ بنا دیا. یعنی پہلے دور میں یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا, وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے چھینا ہے تو ہم اسے واپس لیں گے. پہلے دور میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سے پولیٹیکل پاور چھینا ہے تو ہم اسے واپس کریں گے, چھینے کے ان سے دوبارہ لڑ کر کے, یہ تھا. لیکن بعد کو انہوں نے عقیدے کا مسئلہ بنا دیا کہ یہ ہمارا عقیدے کا معاملہ, ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم دوبارہ اسلامی حکومت قائم کریں. تو میں سمجھتا ہوں اسی سیکوینس کا کلمنیشن تھا یہ کہ اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا گیا. مولانا اگلا سوال جے پور سے کیا ہے فیروز صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا if there is no system being given in Quran, then how come all over the Muslim world there is so much noise about creating the Islamic system? Please tell us which verse of the Quran has been misinterpreted by these so-called scholars who have given the political interpretation. ایک تو یہی ہے, حکیم الدین کی آیت جو ہے
قرآن میں آیت ہے کہ دین کو قائم کرو، اقیم الدین. تو میں نے اس پر بہت تفصیلی بحث کی اپنی کتاب میں کہ سارے مفسرین اس کے معنی یہ لیتے ہیں اور لفظ سے یہ نکلتا ہے کہ یہ اس کا تعلق پرسنل دین سے ہے. ایک ایک فرد سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے حکموں کے پیرو بنو. حکیم الدین کے معنی ہیں دین کی پیروی بننا، دین کو فالو کرنا. لیکن اس کو کیا کیا انہوں نے؟ دین کو قائم کرنا، یعنی لازم کو متعدی کر دیا. اس کو کہیں کہ لازم کو متعدی کر دیا. اس آیت کا کچھ بھی تعلق سسٹم سے نہیں ہے، نہ حکومت سے بھی نہیں. آپ کو اس میں جاننا چاہے تفصیل تو میری کتاب ہے تعبیر غلطی، اس میں میں نے سارے مفسرین کے حوالے دیے ہیں. اس میں کوئی مفسر اس کو نہیں لیتا اس معنی میں جس معنی میں لے رکھا ہے ان لوگوں نے. اس طرح کی آیتیں ہیں. جب مثلا ایک آیت ہے قرآن مجید میں کونوا قوامین بالقسط، تو اس کا مطلب ہے کہ قسط پر، یعنی قسط پر قائم ہونے والے بنو. قسط مانے جسٹس، انصاف. یعنی اے مسلمانوں تم اپنی زندگی میں انصاف کا طریقہ اختیار کرو. تو یہ ہے لازم کا صیغہ، لیکن کر دیا انہوں نے متعدی. یعنی اے مسلمانوں تم پر فرض ہے کہ تم قسط کے نظام کو دنیا میں قائم کرو. یہ تو بالکل یعنی غیر علمی، بالکل بیس لیس باتیں ہیں. لیکن عوام چونکہ تجزیہ نہیں کر سکتے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اس کے فریب میں، سمجھتے کہ اس بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. حالانکہ علمی طور پر یہ بالکل بیس لیس ہے. علمی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس استدلال کی.